اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم میں، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے. اس سے اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے. اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شردھا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا. سوال یہ نہیں ہے کہ شردھا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں تھا. سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی میرے بھائی. ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی، لڑکوں کے لیے سب معاف ہے. اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں، لڑکیاں میک اپ نہ کریں، لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں، لڑکیاں نقاب میں رہیں، لڑکیاں پردے میں رہیں، اور لڑکا رات رات بھر گھر سے غائب رہے. اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی. اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے، ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے، تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وہ زنا کے قریب نہ جائے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے مسلمانوں، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی برا کام ہے. اور جانتے ہو، میں ابھی کٹیہار سے آپ کے اس گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا. برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا. اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے. اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے، تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں میرے بھائی. گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے. اسلام نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء. جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو. نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے، دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے، وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے. یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے، بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے. وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پردہ ہے آپ کا. اس سے لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے بیچ. اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم میں، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اس سے پردہ کرے. پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں. آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا. گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں. اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے، اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی. بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی. گھر کے اندر اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے ماں، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ
دوپٹہ کیسے پہنی؟ گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ نقاب میں رہے گی۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو۔ دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھو۔ یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہے تو کیا ہو گیا، مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے۔ یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے گی؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو۔ سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو، تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے۔ اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے۔ آپ کی کوئی دینی وینی بہن نہیں ہے۔ ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے۔ آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے، جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی، اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے۔ تو آفتاب نے اور شردھا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم۔ میڈیا میں خبر، آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب۔ مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے، لڑکی کا ہندو ہے، اتنا کافی ہے میڈیا کے لیے۔ اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے، اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے تھے اور اس کو فریز میں رکھا تھا۔ اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے، اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کر لو، محبت کر کے نکاح کرو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی۔ جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے، نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے، بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے، بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے، بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے، بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے۔ یہ پیار ہے میرے بھائی، یہ ٹرو لو ہے، یہ محبت ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی۔
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی، اس کے ماں باپ گئے، لڑکی کو پسند کیا، نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا، کلام پڑھا، نکاح ہو گیا۔ دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے، لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ میرے بندو، یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا، جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا۔